السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم وان اللہ علام الغیوب۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلام رب ذو الجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج منگل کا دن ہے، 13 شعبان 1441 ہجری، 7 اپریل 2020 عیسوی، اور ہمارے سبق کا موضوع اللہ رب العزت کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید، 10واں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام التوبہ، اور اس سورہ توبہ کی 78ویں آیت مبارکہ۔ اللہ رب العزت منافقین کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، الم یعلموا، کیا انہیں اس بات کا علم نہیں ہے، ان اللہ، بلا شبہ اللہ رب العزت، یعلم، جانتے ہیں، سرہم، ان کی خفیہ باتوں کو، ونجواہم، اور جو یہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں ان کو بھی، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بلا شبہ اللہ تعالی، علام الغیوب، غیب کی باتوں کا علم رکھنے والے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا، کیا انہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ تعالی ان کی خفیہ باتوں اور ان کے آپس کے مشوروں سے بخوبی واقف ہیں، اور اللہ تعالی غیب کا اچھی طرح علم رکھنے والے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ رب کائنات ان کو خبردار کر رہے ہیں کہ تمہارے خفیہ راز، تمہارے خفیہ مشورے، یہاں تک کہ تمہارے دلوں کے اندر چھپی ہوئی باتیں، بے شک تم لوگ ظاہر نہ کرو، اللہ رب العزت کو اچھی طرح پتہ ہے کہ اول تو یہ اللہ کی راہ میں کچھ مال دیتے نہیں، اور اگر دیں گے تو دیتے وقت ان کی نیت کیا ہوگی، ان کا ارادہ کیا ہوگا۔ اور پھر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علام الغیوب کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کا غیب جانتے ہیں، ہر قسم کی خفیہ بات کو جانتے ہیں، ہر قسم کی ظاہری اور باطنی باتوں کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں صرف اتنا ہی بیان ہوا ہے۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ اصل میں یہ تسلسل ہے پچھلے سبق کا ہی، پچھلی باتوں کا۔ پچھلی آیت مبارکہ کے آخر میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے استفہام جو استعمال کیا ہے، اس کو استفہام توبیخی اور استفہام تقریعی کہتے ہیں۔ توبیخ کا معنی زجر و توبیخ، ڈرانا، خبردار کرنا، متنبہ کرنا، اور تقریر کا معنی ذہنوں پر دستک دینا ہے، ویسے ادبی زبان میں اس کو استفہام انکاری کہتے ہیں۔ گویا کہ یہ منافقین جب اپنی حرکتیں کرتے ہیں تو اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ رب کائنات کو ان کی ایک ایک بات کا بخوبی علم ہے۔ اصل بات اللہ تعالیٰ یہاں یہ سمجھانا چاہتے ہیں۔ اور سرہم، سر اسرار ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، پر اسرار چیز، رازوں سے بھرپور کوئی چیز ہو تو، اور اس کا معنی یہ ہے کہ جو یہ اپنے دلوں میں منافقت کو چھپاتے ہیں۔ اور نجوہ
یہ سرگوشی کو کہتے ہیں، یعنی آپس میں یہ خفیہ طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر تان توڑنے کے لیے جو مشورے کرتے ہیں، صحابہ کرام کے خلاف، دین کے خلاف جو سازشیں کرتے ہیں۔ اور اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ بظاہر اس آیت مبارکہ کا تعلق اس دور کے ساتھ ہے، لیکن حقیقت میں اس کا تعلق قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کے ساتھ ہے۔ اور رب کائنات یہاں پر ہمیں سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ کیا یہ منافقین بھول چکے ہیں کہ رب کائنات کو اچھی طرح علم ہے کہ ان بدبختوں کے دلوں میں کیا ہے، کس طریقے سے یہ اپنے دل میں اسلام کی نفرت چھپائے بیٹھے ہیں، اور کیا ان کو اس بات کا علم نہیں کہ یہ جو آپس میں مشورے کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، اللہ مالک العلام رب ذوالجلال والاکرام ان سے بخوبی آگاہ ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اس کو میں موجودہ حالات کے ساتھ یوں جوڑنا چاہوں گا کہ منافقت تو آپ کو پتہ ہے ہر دور میں ایک ہی رہی ہے، وہ تو کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ منافقین آج بھی موجود ہیں، اور اس کی سب سے بڑی مثال موجودہ دور کے اکثر سیاستدان ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کیسے ہر دور کے تقاضوں کے عین مطابق بولتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، رب کائنات نے فرمایا کہ کیا یہ جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی خفیہ دلوں کے رازوں کو بھی اور ان کے مشوروں کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں؟ کیا میں اور آپ اس بات سے انکار کر سکتے ہیں کہ آج بھی یہ بدبخت سیاستدان جب لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کی تضلیل کی انتہا کرنے سے بھی باز نہیں آتے، لیکن جب یہ آپس میں خفیہ طور پر ملتے ہیں تو پوری ملت اسلامیہ کو بے وقوف بناتے ہوئے یہ آپس میں بالکل ایک ہو جاتے ہیں۔ ان کی خفیہ سازشیں، ان سب کا ایجنڈا ایک ہوتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ تمام کے تمام سیاستدان اس بات پر متفق ہیں کہ سب سے پہلے ان کی کرسی اور اس کے بعد باقی ساری باتیں۔ تو اس لیے رب کائنات نے فرمایا ان اللہ علام الغیوب، یہ مبالغے کا صیغہ ہے کہ رب کائنات تمام کی تمام خفیہ باتوں کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی بات نہیں چھپی۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔